جب اللہ کے رسول کی آمد ہے اور اس آمد کی خبر حضرت فاطمہ بنت اسد کو طلب کیا گیا تھا جناب آمنہ بنت وہب کے پاس آنے کے لیے، تو مصطفیٰ کی ماں مرتضیٰ کی ماں کے ساتھ بیٹھی ہیں، اور اب آنے والی 4 خواتین نے کہ جن کو خدا نے بھیجا ہے خدمت کے لیے، ساتھ میں جنت کا مشروب لے کر آئی. حضرت آمنہ کو پلایا گیا، پھر ایک بادل نور کا اس طرح سے چھا گیا کہ کسی کو کچھ دکھائی نہ دیا. بادل ہٹا تو مصطفیٰ ماں کی گود میں تھے. میں نے تفصیل کو روکا ہے اس سمجھانے کے لیے، اصل میلاد نہیں پڑھ رہا، اصل میں بشارت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ سارے واقعات پیش آ رہے تھے، بہت سارے واقعات پیش آئے تھے. فرشتوں کی آمد، اور پہلے مہینے سے لے کر 9 مہینے تک ہر مہینے ایک نبی کی آمد تھی ختمیہ مرتبت کی ماں کی خدمت میں، سارے انبیاء کی آمد. لیکن اس ساری خوشیوں کو لے کر جناب فاطمہ بنت اسد جب یہ خبر لے کر حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئی ہیں اور فرمایا ہے کہ خدا نے بہترین بیٹا عطا کیا ہے جناب آمنہ کو. آپ فرماتے ہیں اصبری، صبر کیجئے، 30 سنہ، صرف 30 سال انتظار کیجئے. اللہ اکبر! کیا علم غیب ہے ابو طالب کا. اپنی شریک حیات سے فرما رہے ہیں اصبری 30 سنہ، انتظار کیجئے صرف 30 سال کا، خدا آپ کی گود میں ویسا ہی بیٹا عطا کرے گا. اس میں اور اس میں بس نبوت کا فرق ہوگا اور کوئی فرق نہیں. اللہ اکبر! قبلہ ایک اندازے ہوتے ہیں، مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ مثال آپ شکل دعا میں کہہ سکتے ہیں. بھئی اگر کوئی خاتون امید سے ہو، خدا کی رحمت اور نعمت کی امید ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ علامتیں ہیں بیٹے کی ماں بننے والی، اور یہ علامتیں بیٹی کی ماں بننے والی. ان علامتوں کو خواتین بیان کرتی ہیں کہ کیا علامت ہے کہ آپ بیٹی کی ماں بننے والی ہیں یا بیٹی کی ماں بننے والی ہیں. تو بیٹا یا بیٹی یہ تو بیان ہو سکتا ہے، مگر علامتیں دیکھ کر. علامتیں کب ہوتی ہیں؟ جبکہ کوئی خدا کا لطف و کرم کسی خاتون پر ہو اور ماں بننے والی. لیکن 30 سال پہلے، اللہ اکبر، 30 سال پہلے آپ کا بشارت دینا بتا رہا ہے کہ خدا نے حضرت ابو طالب کو وہ علم عطا کیا تھا. بہت غور کیجئے گا، ورنہ ماؤں کے پیٹ میں کیا پلتا ہے خدا جانتا ہے یا خدا والے جانتے. ابھی تو پلا بھی کہاں تھا، ابھی تو چلا بھی نہ تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یار آپ فرماتے ہیں صبر کیجئے، 30 سال تک صبر کیجئے، اور 30 سال کے بعد خدا آپ کو بھی ایسا ہی بیٹا عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس بیان پر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر جب وہ رات آئی ہے جو رجب کی 13ویں رات تھی، 30 سال پورے ہو چکے تھے. اب میں سوچتا ہوں کہ ربیع الاول سے حساب کروں، ربیع الاول کا تو 30 سال پورے کب ہوں گے؟ رجب کا مہینہ اور ہے، ربیع الاول کا مہینہ اور ہے، تو گنتی میں تو فرق ہو سکتا ہے میری اور آپ کی، ابو طالب کے علم میں فرق نہیں ہو سکتا.
اگر 30 سال کا جملہ استعمال کیا تو 30 سال کا مطلب چاند کو 29 کا کب ہوگا، 30 کا کب ہوگا؟ کوئی کیا چاند کو سمجھائے گا جو ابو طالب نے چاند کا حساب لگا کے بتایا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کر دوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی ہم نے مدرسے بوتراب میں کورسز اناؤنس کیے ہوئے کہ 6 مہینے میں یہ کورس مکمل، تو جب 6 مہینے مکمل ہوئے تو کورس مکمل ہونا چاہیے تھا، امتحان ہو گیا۔ جب قبلہ کو استاد کو بتایا کہ جناب 6 مہینے کا امتحان ہو رہا ہے کورس کے مکمل ہونے پر، کہیں 2 مہینے محرم کے آئے تھے بیچ میں، تو 6 مہینے مکمل ہونے کا مطلب 6 مہینے تعلیمی اعتبار سے، یہ 2 مہینے چھٹی کے شامل نہیں ہوں گے، تو حساب الگ الگ ہے۔ 8 مہینے کو 6 مہینے کہنا، یہ تعلیمی اعتبار سے 6 مہینے اور گنتی کے 6 مہینے اور ہیں۔ خدا معلوم حضرت ابو طالب نے کون سے 30 سال بیان کیے تھے کہ اتنا انتظار کرو یہاں تک کہ 30 سال ہو جائیں۔ میرا دل کہتا ہے خبر تو ابو طالب نے دی تھی، انتظار فاطمہ بنت اسد کو تھا۔ اتنا یقین تھا کہ انتظار کرتی تھی 30 سال کب پورے ہوں گے۔ وہ 30 سال پورے ہوئے، ہو سکتا ہے اس سے مراد آغاز حمل مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اب جب وہ رات آ گئی کہ اب خوشخبری حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا یہ مرحلہ آنے تک آمنہ بنت وہب دنیا میں نہیں ہے۔ یہ تھیں اس زمانے میں، وہ نہیں ان کے زمانے میں۔ یا رات فرق اتنا ہے، یہ چل کے گئی تھیں ان کے گھر، وہ نہ آ سکی ان کے گھر، تو خدا نے بلایا اپنے گھر۔ یار خدا نے بلایا انہیں اپنے گھر، اور اب یہ تو گئی ہیں خدا کے گھر۔ اللہ اکبر۔ اوپر لکھا کیا دیکھیے،